میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے اندر دو باری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہیں لاوارث نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ یہ امت تنکا تنکا کر کے جوڑی، اور اب حضور کے وصال کے بعد کیا یہ امت بکھر جائے گی؟ کہا نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو باری اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جن چیزوں کو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام بھی وزنی کہیں، وہ کتنی وزنی ہوں گی؟ فرمایا اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ پھر فرمایا فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں اجالا ہے۔ فرمایا فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، واستمسکوہ، اور اس سے تمسک اختیار کرو اور مضبوطی سے چمٹ جاؤ اس کے ساتھ، تم نہیں گمراہ ہوگے اگر تم قرآن سے جڑے رہے۔ پھر ارشاد فرمایا اور میں اپنے اہل بیت کی صورت میں دوسری باری چیز تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 بار فرمایا۔ پہلے ان دو کو الگ کر کے مخصوص کیا، کیا یہ کافی نہیں تھا؟ ان کو باری کہا، اس سے اہمیت کو 4 چاند لگ گئے۔ اور پھر اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، ایک مرتبہ کہہ دینا کافی تھا، یہ تیسری اہمیت تھی، لیکن 3 مرتبہ کہہ کر کس احتیاط کے مرتبے پہ رکھا اہل بیت کو کہ کہیں تمہاری زبان معمولی سی بھی لغزش نہ کھا جائے۔ دیکھنا کہ میری اطرت کون ہے، ان کو نسبت کس سے ہے، ان دو کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ضمانت دی تھی کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور یہ امت 72-73 فرقوں میں کیسے بٹ گئی؟ میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا تھا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، تو یہ 72 اور 73 فرقوں میں کیسے بٹ گئے؟ تو حضور نے ضمانت اس شرط پہ دی تھی کہ 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو گمراہی اسی لیے ہوئی، کسی نے قرآن کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کو چھوڑا، کسی نے قرآن پکڑ کر دہائی دی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، تو کسی نے اہل بیت کے نام کا جھنڈا تو بلند کیا لیکن قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کو ترک کر دیا، پارے بھی پورے نہ مانے، تو گمراہ ہو گیا۔ اسے مبارک ہو جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک ہاتھ میں اہل نبوت کا دامن ہے، دونوں کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس پہ سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ میری آل کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ اب کنارے لگنے کا راستہ کیسے ملے گا؟ کشتی میں تو بیٹھ گئے لیکن جانا کدھر ہے، سائل کدھر ہے؟ فرمایا صحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ کی مثال ستاروں کی ہے، جس کے پیچھے لگو گے تو منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، منزل مراد پا جاؤ گے، صالح مراد تک پہنچ جاؤ گے۔ کشتی میں بیٹھ گئے ہو، سلامتی ہے، اب نظر ستاروں پہ رکھو۔ جو ستاروں پہ نظر تو رکھتا ہے لیکن کشتی پہ نہیں بیٹھتا، اپنے بازوؤں پہ اعتماد کرتا ہے، تو کہا کہ مجھے نہیں اس کی ضرورت۔ تو فرمایا تو کتنی دیر اس سیلاب میں تیرے گا؟ کسی تیز تھپیڑے کی نظر ہو جائے گا، جان گوا بیٹھے گا، ایمان گوا بیٹھے گا۔ اور جو کشتی میں تو بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ گھومتا رہے گا،
تھپیڑوں اور ان بوروں کے اندر منزل مراد اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ تمہیں مبارک ہو، تم اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھے ہو۔ نظر ابو بکر و عمر پہ ہے، نگاہیں عثمان و علی پہ ہیں، نظریں اصحاب رسول پہ ہیں۔ ہمیں صحابہ کا نام بھی ٹھنڈ پہنچاتا ہے اور ہمیں حضرت امام حسین کا ذکر بھی تسکین دیتا ہے۔ جب نام حسین آتا ہے تو کربلا کا غم تازہ ہونے لگتا ہے، اور جب حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کا نام آتا ہے تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم ان کے غلام ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کا نام آتا ہے، مولا کائنات حضرت علی کی بات آتی ہے تو ہماری روحیں سرشار ہو جاتی ہیں۔ وہ علی جن کے چہرے کو دیکھنا بھی نیکی ہے، ان کا نام بھی تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ تو اصحاب اور اہل بیت یہ کوئی منافات نہیں ہے، یہ مشکات نبوت کی دو کرنیں ہیں، سینہ محمد سے پھوٹتی ہوئی فضائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو رنگ ہیں، گلشن محمدی کے کھلے ہوئے دو پھول ہیں۔ تو ہم صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں اور اہل بیت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔